اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و مرجانا و مغوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ و بارک وسلم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت. جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں، نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جلیل علماء کرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات. آج کے ہمارے معزز مہمان خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں. میری مراد محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا امتیاز صاحب دامت برکاتہ عالیہ. آئیے آپ کی ملاقات بھی کرواتے ہیں انشاءاللہ، پھر اپنے موضوع کی جانب بھی پڑھتے ہیں. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ پاک کے کرم. ماشاءاللہ. آپ کی یقیناً مصروفیات ہیں، مصروفیات میں سے آپ وقت نکال کر تشریف لاتے ہیں. اللہ قریب آپ کا آنا قبول فرمائے اور اسی طرح ایک سلسلہ جڑا رہے. ہم علماء کرام کو یہاں اس لیے مدعو کرتے ہیں کہ ہم ان سے کچھ سیکھ سکیں، ہمارے ناظرین کچھ سیکھ سکیں. نور ہدایت پروگرام کرنے کا پلیٹ فارم ہے اور مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اسلام کے حوالے سے جان سکیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. انسان اور معاشرہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے، انسان اور معاشرہ. انسان کو کس انداز میں اس معاشرے میں جینا چاہیے اور کس انداز میں انسان جی رہا ہے جو کہ نقصان دہ ہے. اگر معاشرے کو ہم طریقے کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں تو یقیناً یہ معاشرہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا بھی ہے. اور اسی معاشرے سے لوگ نکلتے ہیں، اسی معاشرے سے لوگ نکھرتے ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ نہ کچھ شرائط ہوتی ہیں، کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں. تو علماء اکرام ہمیں بتائیں گے قرآن کیا اس میں فرماتا ہے، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس میں کیا فرامین ہے. اس پر ہم گفتگو کریں گے، لیکن میں چاہوں گا پروگرام کا باقاعدہ سوال کا باقاعدہ آغاز ہونے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ نعت پیش کروں. آپ سب سے گزارش ہے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہ کرے آج ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، ایک دن آئے کہ ہم سنہری جالیوں کے سامنے آنکھیں بند کر کے حضور کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود شریف پیش کر رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ. خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ. یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. اور کہو یہ دشمنان احمد مختار سے غالب پکارا تھا پکاریں گے پکارا یا رسول اللہ. اور تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو، پھرے کب تک یہ خادم مارا مارا یا رسول اللہ. الحمدللہ. ناظرین اکرام، ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی در کی حاضری اسے ملے اور وہ بارگاہ رسالت مآب میں اسی انداز میں محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ نذرانہ عقیدت پیش کرے. اللہ کریم میری حاضری
آپ سب کی حاضری کو یقینی بنائیں. اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. علامہ مفتی امتیاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ صاحب ارشاد فرمائیے گا انسان اور معاشرہ، اس پہ روشنی ڈالیں، پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں. جی بہت شکریہ. پہلے تو حافظ بھائی آپ نے مدعو کیا، اور رفتہ رفتہ ہم آپ کو دیکھتے رہتے ہیں، اور جس طرح معاشرے کے اندر آپ ایک کرن اور روشنی کی طرح نور کو پھیلا رہے ہیں، اور پروگرام کا نام بھی نور ہدایت ہے، تو یہ یقیناً اسلام اور تعلیم کے حوالے سے بہت مثبت قدم ہے، اور معاشرے میں اس کا بہت بنیادی کردار ہے. ہم اپنے موضوع کی طرف پڑھتے ہیں. ہمارا موضوع ہے انسان اور معاشرہ، اور اس موضوع کی نوعیت یہ ہے کہ یہ ڈوئل ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ معاشرہ انسان سے جدا ہو یا انسان معاشرے سے جدا ہو. دونوں چیزیں ایک دوسرے سے مل کر بنتی ہیں. افراد جب ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں، ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، ان کے آپس میں معاملات طے پاتے ہیں، تو ایسے افراد کے مجموعے کو معاشرے کا نام دیا جاتا ہے. انگلش میں اس کو سوسائٹی کہا جاتا ہے، کہ جس میں افراد انڈیویجول کا دوسرے انڈیویجول کے ساتھ انٹریکشن رہتا ہے. اور یہ حتمی بات ہے بھی، کیونکہ اس سوسائٹی کے اندر کوئی بھی ایک ایسا فرد، کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس کو دوسرے انسان کی ضرورت نہ پڑتی ہوئی. ہمیں دن میں کئی مرتبہ دوسرے پروفیشن کے بندوں کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، اور ہمیں ان کی حاجت رہتی ہے. اور سوسائٹی افراد کے مجموعے کو کہا جاتا ہے. اور پھر سوسائٹی کے جب ہم بات کرتے ہیں نا، تو سوسائٹی جس طرح ہماری کوئی بھی چیز ڈیزائن کی گئی ہوتی ہے، بنی ہوتی ہے، تو اس کے کچھ نہ کچھ ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو اس کی تکمیل تک اس کو لے کے چلتے ہیں. تو جب ہم سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو سوسائٹی کے بھی کچھ اجزاء ہیں جو سوسائٹی کو مکمل کرتے ہیں، جو سوسائٹی کو پورا کرتے ہیں. اس کو سوشیولوجی کے اندر، جس کو علم عمرانیات ہے، اجزاء سوسائٹی، ایلیمنٹس آف دا سوسائٹی کہا جاتا ہے. وہ 5 ایسی چیزیں ہیں جن سے معاشرہ تکمیل پاتا ہے. اور یقین جانیے، جب میں نے سوشیولوجی کے اندر یہ چیز پڑھی تو میں نے اس کو ریلیٹ کیا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ جب انہوں نے مکہ میں 13 سال گزارنے کے بعد مدینے میں گئے، تو انہوں نے سب سے پہلا کام جو کیا تھا وہ مسجد بنائی تھی. اور اس کے بعد سارے امور کا لب لباب یہ تھا کہ وہ معاشرے کی تشکیل تھی. اور اس معاشرے کی تشکیل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ قدم اٹھایا جس کے لیے بہترین معاشرہ بنانے کا وہ قدم اٹھایا جا سکتا تھا. بھائی چارے کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے انصار اور مہاجرین کے اندر اتنا اس قدر بھائی چارے کو پیدا کر دیا کہ انہوں نے اپنے زندگی میں جو کچھ بھی تھا دوسرے بھائی کے لیے شیئر کر دیا. بالکل جی. ایلیمنٹس آف سوسائٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو 5 ایلیمنٹس آف سوسائٹی ہیں جو معاشرے کو تکمیل تک لے کے چلتے ہیں. ان میں سے سب سے پہلا ہے فیملی. خاندان یہ معاشرے کا پہلی بنیادی اکائی ہے. دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے ایجوکیشن، تعلیم و تربیت. تیسرے نمبر پر آ جاتا ہے ریلیجن. چوتھے نمبر پر آ جاتا ہے اکنامی. اور 5ویں نمبر پر آ جاتا ہے اسٹیٹ یا گورنمنٹ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب اس ہائرارکی کو آپ ذرا دیکھیں کہ سب سے پہلے نمبر پر ہے وہ ہے فیملی، خاندان. جب وحی کا آغاز ہوتا ہے تو قرآن مجید کی روح سے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اپنے رشتہ داروں سے اس کا آغاز کرو. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں سے ان کو ڈراؤ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے تبلیغ کا آغاز شروع کیا. یہاں سے دراصل اسلام کی جو معاشرے کے ابتدا ہوئی تھی، یہاں سے وہ سٹارٹ ہوتی ہے، اور اس کی تکمیل جا کے ہمیں مدینہ المنورہ میں نظر آتی ہے. اب یہ سٹیجز آف دا سوسائٹی ہیں. دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے ایجوکیشن. یہ تعلیم و تربیت کا سلسلہ یہ بہت زیادہ اہم اس قدر بھی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی تعمیر کی تو مسجد نبوی کے اندر ایک خاص حصہ تھا جہاں پر ایک تو صحابہ کرام جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے وہ وہاں رہتے تھے، اور وہاں تعلیم و تربیت کا سلسلہ ہوتا تھا، اور وہاں سے امور طے پاتے تھے. تو وہ ایلیمنٹس آف سوسائٹی کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ایجوکیشنل پرسپیکٹیو میں وہ دوسرا ایلیمنٹس آف سوسائٹی بھی اسلام کے سوسائٹی بلڈنگ کے اندر ہمیں وہ نظر آتا ہے. اور پھر ریلیجن اور اکنامی اور گورنمنٹ کی جب ہم بات کریں آج، کیونکہ حامد بھائی دیکھیں
ہر انسان کا 3 چیزوں کے ساتھ انٹریکشن رہتا ہے. وہ کوئی بھی انڈیویجول ہو, کسی بھی شعبے کے ساتھ اس کا تعلق ہو. ایک تو وہ ہے جو وہ گزار چکا ہے, اس کا پاسٹ ہے, ماضی ہے, اس کے اپروچ میں وہ نہیں ہے, اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ اب وہ اس کو واپس لے کے آئے. اس کو ہم بدل نہیں سکتے, اس کو ہم واپس بھی نہیں لا سکتے, وہ ہو گیا. دوسری سٹیٹ یا دوسری حالت وہ ہوتی ہے جس میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں, جو ابھی ہم کر رہے تھے, جس کو ابھی ہم گزار رہے ہوتے ہیں, پریزنٹ سچویشن ہوتی ہے. اور تیسری سچویشن یہ ہوتی ہے جو فیوچر آنے والی ہوتی ہے. ان تینوں حالتوں سے ہر بندے کو سابقہ پڑتا ہے, ہر بندہ اس کے ساتھ گزرتا ہے. ان تینوں کو بندہ کس طرح گزارتا ہے, ہر بندے کی پوٹینشیل الگ ہوتی ہے. اگر کسی نے پاسٹ کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کیا ہے اور پریزنٹ میں وہ اچھے طریقے سے اس کو پلان کرتا ہے, ان فیوچر اس کے ریزلٹس اس کو ملیں گے. آج سوسائٹی کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ایچ ون آف اس پریشانیاں اور ہر طرح کی ڈیلیوژنس, ہر طرح کے افتراق, ہر طرح کی ذہنی اور فکری افتراق کا وہ شکار ہو چکا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, فیوچر پلاننگ کے اعتبار سے اور ہاؤ ٹو پلان, یہ ہمیں ایکچولی پتہ نہیں ہوتا ہے. اگر میں اس کو تفہیم کے لیے کہوں نا, تو ہم کسی بھی چیز کو جب پلان کرتے ہیں نا, اس کے 4 ڈومینز ہوتے ہیں, جن ڈومینز کے حساب سے ہم کسی بھی چیز کو پلاننگ کرتے ہیں. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں ایکچولی کبھی کبھی ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ 4 ڈومینز میں ہم کس ڈومین میں کام کر رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام ہماری زندگی میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ارجنٹ بھی ہوتے ہیں. یہ پہلا ڈومین ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کوئی ایسے ایمرجنسی کی صورت ہوتی ہے, تو یہ امپورٹنٹ بھی ہے, ارجنٹ بھی ہے. اس کو آپ لیٹ نہیں کر سکتے. ابھی ہاسپٹل جانا ہے, بیمار ہیں یا ایکسیڈنٹ ہوا تو آج اسی وقت جانا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں ڈیلے کروں اور میں کہوں کہ ٹھیک ہے میں 2 دن بعد چلا جاؤں گا نا. اٹ از امپورٹنٹ ان ارجنٹ, اس کو لیٹ بھی نہیں کر سکتے اور یہ امپورٹنٹ بھی ہے. دوسرا ڈومین کون سا ہوتا ہے کہ جو امپورٹنٹ تو ہے لیکن ارجنٹ نہیں ہوتا. جیسے مثال کے طور پر ایک بچہ ہے جو میٹرک میں ہے, وہ 2 سال میٹریکولیشن گزارتا ہے, پھر اس کے بعد وہ انٹرمیڈیٹ میں چلا جاتا ہے, پھر اس کے بعد وہ گریجویشن کرتا ہے, تو پورا ایک پراپر وے سے جا رہا ہے. امپورٹنٹ ہے لیکن ارجنٹ نہیں ہے, پروسیس سے گزر کے آہستہ 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 یہ سارا پروسیس اس کا چلتا جا رہا ہے, اور ایٹ دا اینڈ اس کو ایک چیز سکسیس کی صورت میں ملتی ہے, کیونکہ اس میں پلاننگ بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے. یہ دوسرا ڈومین ہوتا ہے. اس میں آپ کا کیریئر, فیوچر اور اس میں آپ کی لائف سیٹلمنٹ دوسرے ڈومین میں ہوتی ہے. تیسرا ڈومین کون سا ہوتا ہے؟ تیسرا ڈومین ایسا ہوتا ہے کہ جو امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن ارجنٹ ہوتا ہے. کیونکہ انسانی زندگی ہے, ہم معاشرے میں رہتے ہیں, تو ہمارا دوسروں کے ساتھ ہمارے دوست ہوتے ہیں, بہت سارے ایسے لوگ جاننے والے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے اب اچانک کوئی آ گیا, میں بزی ہوں کسی کام میں لیکن مجھے اس کو ٹائم دینا پڑے گا. اب اٹ از ناٹ امپورٹنٹ لیکن ارجنٹ ہے, میں اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. کئی لوگ ہماری زندگی میں ایسے ہوتی ہیں, تو ہم جاتے ہیں, ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا پڑتا ہے, لیکن اگر میں نہیں کروں اسپینڈ تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کل آپ میرے پاس آ جائیں میں آپ کو منع کر دوں گا, ایسا بالکل نہیں ہے. تو یہ تیسرا ڈومین ہوتا ہے کہ جو ہماری زندگی میں امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن ارجنٹ ہوتا ہے, اور ہمارا سوسائٹی چلتی ہی اسی ڈومین کے اوپر. اب چوتھا ڈومین ہوتا ہے جو ناٹ امپورٹنٹ ناٹ ارجنٹ, جو نہ تو امپورٹنٹ ہے اور نہ ہی ارجنٹ ہے. اور اس میں کیا آ جاتا ہے؟ اس میں آ جاتا ہے ہماری ویڈیوز, ریلز, فیس بک, یوٹیوب, انسٹا, ٹویٹر, یہ ساری چیزیں اس میں. اب یہ 4 ڈومین بتانے کا حامد بھائی یہ مطلب میرا مقصد تھا کہ ہم اپنی پورے دن کی ایکٹیویٹیز کو ان 4 ڈومین میں فٹ کریں. لیکن حضرت ہم نے تو ایک پہ کی ہوئی, یہی لاسٹ والے میں ہمارا 24 گھنٹوں میں سے میرے خیال میں 10 سے 12 گھنٹے یا 8 گھنٹے جا رہے ہیں, اور ہماری ڈیمانڈ کی ہوتی ہے یار کامیاب نہیں ہو رہے, ہمیں اچھی مارکس نہیں مل رہے, اچھا ہمارا کیریئر نہیں ہو رہا, فیوچر ہمارا پلان. ہماری پلاننگ ڈومین 4 کے مطابق ہے ہی نہیں ہے, لیکن ہماری ڈیزائر, ہماری خواہشات ڈومین 4 کی طرح ہیں, جس میں صرف ریلز دیکھ رہے ہیں. ریلز دیکھنے سے دیکھیے حامد بھائی, اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو کامیابی حاصل کرنے کے لیے یا سکسیس کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے گڈ لسنر بننا پڑے گا. مجھے اگر کوئی چیز سمجھنی ہے, سیکھنی ہے, تو مجھے سننا پڑے گا. اگر
میں ایک اچھا سننے والا نہیں ہوں, if I am not a good listener, تو I could never be a good learner. میں کبھی بھی اچھا سیکھنے والا وہ بن ہی نہیں سکتا. اور اگر میں اچھا لرنر نہیں ہوں تو میں کامیاب آدمی کیسے بن سکتا ہوں؟ کبھی بھی کامیاب آدمی نہیں بن سکتا. صحابہ کرام کا اگر ہم طرز عمل جب دیکھیں تو وہ اتنی یکسوئی کے ساتھ نبی کریم کو سنتے صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے تھے کہ روایات میں آتا ہے کہ ان کے سروں پہ آ کے پرندے بیٹھ جایا کرتے تھے. اب ذرا سوشولوجیکل آسپیکٹس میں اگر اس کو ہم ڈال کے دیکھیں تو وہ کیا عالم تھا, کتنا اچھا اور کتنی یکسوئی سے وہ سنا کرتے تھے, تبھی تو وہ بہت اچھے لرنر بنے. اور اچھے لرنر بننے کی وجہ سے ان کی مثالیں آج صدیوں کے بعد بھی ہمیں وہ یاد ہیں. اور اگر آپ یورپ میں آپ چلے جائیں تو یورپ میں آج بھی ان کے نام سے رولز بنائے ہوئے, عمر لا چلتا ہے آج بھی. یہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت اور ان کی صحبت کی بدولت ہے. آج ہماری زندگی میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ آج کے دن میں اس سوسائٹی میں اسٹوڈنٹس کا, پروفیشنلس کا, ایون ایوری ون آف آس, ہم میں سے سب کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ فوکس پرابلم ہے. فوکس پرابلم کیسے ہے کہ ہم کسی ایک ڈومین میں کام کر رہے ہیں, کوئی ایک سرٹن ورک ہم نے کرنا ہوتا ہے, لیکن کب ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم اس کو سوئچ کر کے کہیں اور نکل چکے ہوتے ہیں. ہمارا ایکچوئل ڈومین کیا ہوتا ہے, ہم وہاں سے اس سے آؤٹ ہو چکے ہوتے ہیں. تو اکثر اسٹوڈنٹس پوچھتے رہتے ہیں, وہ ہمارے جاننے والے بھی دوست بھی, وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہمارا ٹیلنٹ کیا ہے. جیسے ہم نے ڈومینز کی بات کی نا حامد بھائی, کہ 4 ڈومینز آف لائف ہیں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. اب آپ کا ٹیلنٹ کیا ہے, وہ جب ریلز آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں, ریلز میں کبھی آپ نے کسی سے پوچھا یار مجھے کون سی ریلز دیکھنی چاہیے, مجھے کون سا ولاگ دیکھنا چاہیے؟ وہاں تو آپ کو کوئی موٹیویشن نہیں چاہ رہی ملنے کے, تو وہاں تو ڈائریکٹ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہاں ٹھیک ہے, یہ بھی میں نے دیکھا, یہ بھی میں نے دیکھا ہوا ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ یار کیریئر بلڈنگ اچھی کرنی ہے, آپ نے قرآن کو اچھے سے پڑھنا ہے, آپ نے اچھا لسنر بننا ہے, وہاں آپ کو موٹیویشن بھی چاہیے ہوتی ہے. یہ بالکل فلا فلاسفی اور تھیوری ہے کہ آپ اپنے بارے میں کسی دوسرے کو پوچھ رہے ہیں کہ یار مجھے کیا کرنا چاہیے. یہ بہت بڑا خلا ہے. مطلب میں آپ کو آپ کے بارے میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ بالکل مجھے کیا کرنا چاہیے, مطلب دوسرا بندہ مروت میں آ کے آپ کو کچھ بھی تو بتا سکتا ہے, لیکن وہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ میں آپ کو پوائنٹ سمجھا سکوں, آپ کی پوزیشن کلیئر کروا سکوں. تو اس امر کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے بارے میں خود جانیں اور خود اس کے بارے میں سوچیں. جی علامہ صاحب, میں چاہوں گا کوئی اچھے سے اس میں نا ہمارے جو نوجوان نسل ہے کو پیغام دے دیں کہ ہمیں کیا کرنا کیا چاہیے اس حوالے سے. جیسا کہ یہ ایک سبق ہے, بالکل ہم ہر کسی یار مجھے کوئی مشورہ تو دو یار. ایگزیکٹلی مشورہ کیوں؟ سب سے پہلی بات تو یہ خود سے مشورہ لیں. اگر خود بھی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آپ اس قابل نہیں ہیں, حالانکہ ایسا ہے نہیں, آپ بہت قابل ہیں, گھر میں موجود ہیں بزرگ, امی ابو موجود ہیں. ہم امی ابو کو چھوڑ کر پڑوسیوں سے جا کر دوستوں یاروں سے کال پہ وغیرہ وغیرہ بیٹھ چکے, یا کوئی مشورہ تو دو. سامنے والا کیا مشورہ دے گا, خود دیکھیں جس سے ہم مشورہ لے رہے ہیں وہ کس اسٹیج پہ. ہاں اگر اس کا اسٹیج نو ڈاؤٹ کمال کا ہے, وہ ٹیچر کا اسٹیج رکھتا ہے تو پھر تو بنتا ہے مشورہ. لیکن ہماری خامی یہ ہے کہ ہم مشورہ بھی ایسے سے لیتے ہیں کہ جس کا خود کو کچھ نہیں خود ہی اللہ حافظ ہوتا ہے اس کا. بالکل ایسا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں اس میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ جب ہم نے مشورہ لینا ہے تو مشورہ کس سے لینا ہے, اس مشورے کی نوعیت دیکھ کر ہم نے اگر بندے کو اپروچ کرنا ہے. اور دا بیسٹ ایگزامپل اور سب سے اچھا مشورے دینے والا آپ کے گھر میں ہوتا ہے. آپ کے والدہ ہیں, آپ کے والد ہیں, آپ کی بہن بڑی ہو سکتی ہیں, آپ کے بھائی ہو سکتے ہیں, اور یہی سب سے بڑے خیر خواہ آپ کے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں کہا جاتا ہے امی ابو نے پڑھا نہیں ہے لیکن پڑھا نہیں ہے, مشورہ دے سکتے ہیں, ایکسپیرینس ہے ان کا. کیونکہ مختلف, میں اکثر کہا کرتا ہوں حامد بھائی کہ آدمی کو سکھایا جا سکتا ہے, آدمی کو قابل بنایا جا سکتا ہے, مخلص نہیں بنا سکتے. اور آپ کے گھر والے ہی آپ کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں. اور آخر میں یہی پیغام دوں گا, وہ ایک کوٹیشن میرے ذہن میں آتی ہے کہ سم ٹائم دا رائٹ پرسن یو نیڈ ٹو فائنڈ ان یور لائف از یور سیلف. اس کی وضاحت یہ ہے کہ کبھی کبھی بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو صحیح آدمی ہوتا ہے, جو آپ کو مشورہ دے سکتا ہے نا, وہ آپ خود ہوتے ہیں. کیا بات ہے, بہت بہت شکریہ, بہت بہت خوبصورت انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی. اللہ کریم آپ کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے. ناظرین اکرام, ہمیشہ کی طرح پروگرام کا وقت اختتام کی جانب آپ سے گزارش ہے, اپنے اہل و عیال, اپنے پڑوسی, اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے. وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.